أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله آقا ما خوب هستیم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. بله. کنیز فاطمه شما بفرمایید شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. نشستم. نہ دیکھیں نشستے ہم جو کام کنٹینیو ہوتا ہے اس میں دارم استعمال ہوتا ہے. بیٹھنا کوئی ویسا تھوڑا ہی کام تھوڑا ہی ہو تو ایک دفعہ ہو گیا. دارم درس میخوانم. دارم درس میخوانم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار پلاو خوردم. شما نهار هر روز نهار پلاو میخوری؟ برنج میخوریم در نهار؟ بله. در بنگال کلکتہ برنج زیاد میخورن؟ کم لوگ برنج خوردی میخورند. مردم میخورند، لوگ کھاتے ہیں. بله. ہم نے تو سنا تھا زیادہ کھاتے ہیں بنگالی لوگ چاول بہت کھاتے ہیں یہاں پہ سب. تو بس یہی تو پوچھا میں نے. در بنگال برنج زیاد میخورن؟ بله برنج زیاد میخورن، ہر روز برنج میخورن. بہت زیادہ کھاتے ہیں شاید وہاں پہ. بله فش کری خیلی میخورن. بله اونجا دریا هم داری؟ دریا هست اونجا؟ بله سمندر ہے وہاں؟ بله. خیلی خوب. شما بفرمایید شما پنیر دوست نداری؟ چرا من خیلی دوست دارم پنیر. پنیر در صبحانه پنیر هم میخوری؟ نه من صبحانه در صبحانه پنیر نمیخورم. پس شما در صبحانه چه میخوری؟ من صبحانه نان و چائے خوردم. چائے میخورم. نہیں آج کو نہیں پوچھا آپ کیا کھایا آج میں نے. بریک فاسٹ میں آپ کیا کھاتی ہیں؟ یعنی ہمیشہ نہیں تو کئی برنج نانو چائے میخورم. با چائے نان میخوری؟ عذرا بطول سلام شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام آقا. الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. مشغول نیستی؟ نه من مشغول نیستم. شما نهار چی خوردی؟ من نهار پلاو خوردم. شما الان گرسنه هستی یا سیر هستی؟ من الان سیر هستم. ساعت چند شما نهار میخوری؟ ببخشید آقا ساعت 3 بعد از ظهر میخورم. بله من حدود ساعت 3 بعد از ظهر نهار میخورم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما شام نمیخوری؟ چرا من شام میخورم. خود شما نهار و شام درست میکنی یا مادر شما درست میکند؟ مادرم درست میکند. مادرم درست میکند. شما غذا درست نمیکنی هیچ وقت؟ غذا درست میکنم فقط هیچ وقت یعنی کبھی بھی آپ کھانا نہیں بناتی ہیں تو هیچ وقت یعنی کبھی بھی بگو نا من بعضی وقت غذا میپزم. من بعضی وقت غذا میپزم. نا وقتی بازی لگتا ہے آپ کو یاد ہے جب بازی وغیرہ لگتا ہے بازی آز یاد ہے کچھ قاعدہ یاد نہیں؟ ہاں بھلے آقا. کیا تھا؟ بازی از وقت تھا کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. شما فرمودید بازی از وقت، نہ وہ بازی از وقت. بازی از وقت تھا
من غذا میپزم. بله بعضی از وقتها بعضی وقتها من غذا میپزم. شما سوال چی بود؟ شما هیچ وقت غذا نمیپزی؟ یعنی شما هیچ وقت غذا نمیپزی یعنی کسی بھی وقت آپ کبھی بھی کھانا نہیں پکاتی ہیں؟ ہیچ وقت یعنی کبھی بھی آپ کھانا نہیں پکاتی ہیں؟ غذا میپزم. چرا من بعضی وقتها غذا میپزم. شما نان نمیپزی؟ کیا فرمودی آقا؟ شما نان نمیپزی؟ نه آقا نان نمیپزی؟ من نان نمیپزم. هیچ وقت نان نپختی شما؟ نہیں آقا، نه آقا، فقط برنج میپزم. هیچ وقت نان نمیپزی؟ کمال ہے. پہلے زمانے میں کیا اکثر ایسا ہی ہوتا تھا. پہلے گھر میں لڑکی کو آٹا گوندنا سکھایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد پیڑے بنانا. پیڑے اگر ادھر سے بجائے ادھر سے بننا ہے تو بیچ ہاتھ پہ بیلن پڑ جاتا تھا. ایسے نہیں، ایسے ٹھیک ہے، مار کے سدھارا جاتا تھا. پیڑا بنانا سکھایا جاتا تھا، پاس کھڑے کر کے پھر روٹی بیلوائی جایا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد روٹی خوب پورے گھر کی پکانی پڑتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سالن. آپ کھانا بناتی روٹی کبھی پکائی نہیں؟ من هیچ وقت نان نمیپزم. شما هیچ وقت نان نمیپزی؟ نه من هیچ وقت نان نمیپزم. انشاءاللہ کہ میپزی. خوب شما بفرمایید. آشرواد یہ شراب دے رہے ہیں، بتا دیجیے ایک بار. نہ دیجیے، ان شراب کی اس کے ان دعا علیہ نہ دیجیے. کی گفتے انشاءاللہ میپزی؟ باید میپزی انشاءاللہ میپزم. پہلے گرسنے کے نمی مانی. من لازمی میپزم. پہلے انشاءاللہ ہمیں بھی پتا. خوب شما بفرمایید. شما ساعت چند هر روز درس میخوانی؟ هر روز ساعت چند درس میخوانی؟ من ہر روز صبح ساعت 5 درس میخوانم. خیلی خوب. شما الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله آقا. خیلی خوب. دوست داری شما زبان فارسی یاد بگیری؟ بله آقا، من زبان فارسی رو خیلی دوست دارم و هر روز یاد میگیرم. درس یاد میگیرم و زبان فارسی میگرفتم. شما ہمیں متوجہ ہستی؟ ہمیں یہ شما زہرا عذرا خاتون خواہر زرین فاطمہ خواہر متوجہ ہستی؟ شما منچا فاطمہ کنیز فاطمہ. بله آقا. زرین فاطمہ خواہر ہستی شما؟ بله آقا. منچا فاطمہ بله آقا. ہستی؟ بله. داری میخوری؟ نه آقا. چیزی میخوری؟ میدونم. بس چی میخوری؟ عذرا بطول متوجه هستی؟ بله آقا، من متوجه هستم. زهرا شما متوجه هستی؟ بله آقا. آقای زمین کجاست؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی آقای زمین؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله. شما چرا هر روز کلاس نمیایی؟ خیلی تنبل شدی. تنبل میکنی؟ آپ اسکول میں وقت رہتا ہے اس لیے. لیزی. بله من مشغول هستم. مشغول بودم. زهین فاطمه خواهر شما نیستی؟ بله هستم. هستی چرا صحبت نمی کنی؟ متوجه هستی؟
भले मैं सबकी तवज्जो चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब बताएं। सब हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? अजरा खातून खाहर, بلے متوجہ ہستم. अजरा खातून खाहर, गुलचा फातिमे। देखिए दो सवाल हैं, भले ये दो बातें हैं। جی آقا. अभी तक मैं आपसे क्या पूछता था? शुबा ज़बान फारसी दोस्तारी यानी अजरा बतुल यानी آپ آپ زبان کو عربی فارسی فارسی زبان پسند ہے؟ पसंद करते हैं। आपको ज़बान फारसी पसंद है, फारसी ज़बान आपको पसंद है। पसंद है। جی آقا. بلے آقا من زبان فارسی کا خیلی دوست دارم. हाँ, लेकिन आज मैंने ये पूछा आपसे, शुमा शुमा- दोस्तारी ज़बान फारसी याद बेगिरी یعنی یاد کرنا آپ کو پسند ہے؟ आपको फारसी सीखना अच्छा लगता है? अच्छा लगता शुमा जी। दोस्तारी आप चाहती हैं? शुमा दोस्तारी यानी आप चाहती हैं ज़बान फारसी याद बेगिरी कि फारसी सीखें? ठीक आप है चाहती भले हैं ज़बान फारसी सीखें? جی آقا. بھلے بلے آقا. भले लेकिन من फर्क जबान है फारसी दोनों जुमलों में ज़हरा ज़ामिन फर्क है। इसका मतलब है शुमा ज़बान फारसी दोस्तारी आपको फारसी लैंग्वेज पसंद है, लेकिन शुमा दोस्तारी आप चाहती हैं ज़बान फारसी याद बेगिरी कि फारसी सीखें? بلے آقا من आप دوست دارم. फारसी देखो मान दूध वाले मान दूध दारम ज़बान फारसी याद बेगिराम याद बेगिराम। आपको पहले अम्र याद है? بلے آقا. ज़हरा ज़ामिन अजरा बतूल कनीज़ फातिमे तहसीन फातिमे गुंचा फातिमे, आप सबको याद है पहले अम्र मैंने सिखाया था। جی ठीक है। آنے کے بعد اس میں بلے एक चीज आपको सिखाई थी, उसमें से एक चीज आपको नहीं बताई थी, वो अभी बता रहा हूँ। पहले नहीं नहीं पहले अम्र ही में एक चीज बताता क्या? हूँ आपको। इनफ आपको नाम समझ गए? आप चाहती हैं ज़बान फारसी याद बेगिरी आपने आपको एक अच्छे स्टूडेंट को आप लोगों को ये चाहिए था कि आप कहती कि ये याद बेगिरी क्या वर्ड है। जब भी कोई फेल नया आया करे, जब भी कोई नया फेल आया करे, पूछा कीजिए कि कौन सा फेल है। अभी तक हमने माजी मुतलक पढ़ा है, मुजारे पढ़ा है, हाल पढ़ा है, दारिमी पूरी हाल पर कंटिन्यूअस पढ़ा है। ये याद बेगिरी कौन सा फेल है? पहले हम अम्र है। नहीं वही बताना चाह क्योंकि रहा हूँ आपको। नहीं पहले हम अभी बता रहा हूँ। बात को ना भले بلے آقا. जब मैंने आपको पहले अम्र सिखाया था, याद है आपको एक बात कही थी कि अम्र किसे कहते हैं? हुक्म देना بلے آقا किसी کے बात آرڈر آرڈر دینا آرڈر ऑर्डर असल में दिया किसे जाता है? سامنے والے انسان کو. دوسرے کو. जी, तो मैंने ये कहा था हुक्म जो दिया जाता है वो सामने वाले को, हकीकत में अम्र करना, हुक्म करना सामने वाले को किया जाता है, इसे अम्र कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अम्र के सिर्फ दो ही में है पहले अम्र के? नहीं, एक तू और एक तुम सब। तुम सब बेखुर तू खा, बेखुरी तुम खाओ। मैंने इतना सिखाया था आपको, लेकिन आप देखिए खुर्दन खुर्दन मुजारे क्या है इसका जी? खुरान। खुरान गर्दान कीजिए, खुरान खुरान खुरी खुरीद खुरीद खुरान खुराम खुरीम खुरी, ये ऐसी होती है गर्दान। जी मैंने आपको दो चीजों से पहले अमर बनाने का तरीका क्या बताया था? इससे बताया था, बल्कि इससे कि अमर हाजिर से वो मुदारे हाजिर से आखिर से याद गिरा के शुरू में बे बढ़ा देते हैं। बाबरा लीजिए ये हो गया बखुर बेखुरी, बस ये दो सिखाए थे मैंने आपको। लेकिन आप अगर आप जाके देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा आपको, ये आपको दिखाई देगा। बेखुरान बेखुरान बेखुर बखुरी बेखुरान बेखुरी। अब आप कहेंगे तो बे सब में लग गया, फिर आपने तो ये दो ही बताए थे कि ये अमर है। मैंने ये बताया था साथ में कि हकीकत में इस्तिलाह में हुक्म तो सामने वाले को दिया जाता है, तो अम्र तो इसे कहना चाहिए, इसे कहते हैं अम्र, इसे कहते हैं फेले। कौन सा फेल है ये? फेले अम्र। अब अगर फेले अम्र है, इसे इस्तिलाह में सामने वाले को क्योंकि हुक्म दिया जाता है, तो सामने वाले को हम हुक्म दे रहे हैं, तो इसे फेले अम्र कहेंगे। तो फिर इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहा जाता है मुजारे इल्तिजामी। मुजारे
التزامی. مضارع التزامی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حکم تو انسان سامنے والے کو دیتا ہے نا جی. بھلے بھلے آغا. حکم سامنے والے کو دیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو حکم تھوڑے دیتا ہے انسان. اپنے آپ کو حکم تھوڑے دیتا ہے. یا میں آپ سے بات کرتے ہوئے تھرڈ پرسن کے بارے میں کچھ کام اس کے لیے ضروری کروں تو کیا وہ حکم ہوتا ہے؟ نہیں. اسے اس اصطلاح میں امر نہیں کہتے, مضارع التزامی کہتے ہیں. التزامی یعنی التزام کا کیا مطلب ہے؟ ضروری کرنا. التزام یعنی ضروری کرنا. ہاں دیکھیے اس کا معنی ہے بخور تو کھا, بخوری تم کھاؤ, لیکن بے خورات اسے چاہیے کہ وہ کھائے. تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے. اسے چاہیے تو میں اس کے اوپر ضروری کر رہا ہوں نا یہ کام. جی آغا. اسے اصطلاح میں امر نہیں کہیں گے, اسے کہتے ہیں التزام کرنا, ضروری کرنا, لازم کرنا کسی کام کو. باید بخورم مجھے کھانا چاہیے, مجھے نہیں, مثلا جو دبلے پتلے ہیں انہیں زیادہ کھانا چاہیے. بخورم مجھے کھانا چاہیے. تو کیا انسان اپنے آپ کو حکم دیتا ہے یا کام کو ضروری کرتا ہے اپنے اوپر؟ آغا ضروری کرتا ہے, لازمی کرتا ہے اپنے اوپر. جی, تو اس کو حکم نہیں کہتے ہیں. حالانکہ طریقہ ایک ہی ہے, بے بڑھ کے بنے ہیں. مضارع کو شروع میں بڑھا دیا, خالی بے دیکھ کے آپ یہ مت کہہ دینا یہ فعل امر ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فعل امر تو اصطلاح میں فقط ان دو صیغوں کو کہا جائے گا. فعل امر حقیقت میں حاضر کو کہا جاتا ہے, اور حکم ہمیشہ حاضر کو دیا جاتا ہے. تھرڈ پرسن کو اور اپنے آپ کو اوپر تو ضروری کیا جاتا ہے کام, اس لیے اس کا نام مضارع التزامی. ان 6 صیغوں میں سے طریقہ وہی ہے, بے بڑھا دیں گے. طریقہ وہی ہے ایک سا سب صیغوں کا, لیکن ان 6 صیغوں میں سے دو کا نام ہے فعل امر, باقی کو کہتے ہیں مضارع التزامی. کیونکہ انسان اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا باید کا استعمال ہوتا ہے. باید اس کے اور اس کے ساتھ باید کا بھی استعمال ہوتا ہے. باید تو خوراک, احمد باید غذا بخورا, احمد کو کھانا کھانا چاہیے. طلبہ باید درس بخوانند, طلاب کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. من باید بے پدر و مادرم احترام بگزارم, مجھے چاہیے کہ میں ماں باپ کا احترام کروں. تو کروں, میں اپنے آپ کو حکم دے رہا ہوں یا اپنے اوپر ضروری کر رہا ہوں یہ کام؟ آغا ضروری کر رہے ہیں آپ. جی, تو اسے کہتے ہیں مضارع التزامی. طریقہ وہی ہے بخورات. اب آپ نے کیا, میں نے کیا کہا تھا, اب آئیے اپنی بات پہ. میں نے کیا جملہ کہا تھا ذرا بتوں, شما دوست داری زبان فارسی یاد بگیرید, یاد بگیرید. بھلے آغا. یاد بگیری. یہ التزام کہلاتا ہے, یہ التزام کہلاتا ہے. دوست داشتہ کے ساتھ استعمال ہوا, باید کے ساتھ استعمال ہوا, چاہنے کے ساتھ جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں بے لگ کے, اسے التزام کہا جاتا ہے. اسے التزامی کہا جاتا ہے. التزام کہا جاتا ہے, لازم کرنا. آپ سیکھنا چاہتی ہیں, چاہنے کے معنی یاد بگیری, شما دوست داری یاد بگیری. آپ سیکھنا چاہتی ہیں, بھلے دوست داران یاد بگیرم, من دوست داران یاد بگیرم. عربی لگنا ہوگا امر بلام, امر بلام, امر غائب یا امر حاضر. امر حاضر کو حاضر کو کہیں گے, باقی اسے امر غائب, وہی ترجمہ دیتا ہے. جیسے آپ نے عربی میں دیکھا ہوگا کیا تھا, وہ لے یضرب, اس کا ترجمہ آپ فارسی میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا, باید بزند آن یک مرد, باید بزند آن یک مرد, آن یک مرد. کیا مطلب ہوا, چاہیے کہ وہ ایک مرد مارنا چاہیے, اس ایک مرد کو مارنا چاہیے, یعنی اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ مارے. یہ وہی معنی دے گا. یہ اب مضارع التزامی کہتے ہیں اس کو. خیلی خوب, متوجہ شدید ہمیں یہ شما. بلے آغا. خیلی خوب. غنچہ پاتے میں سلام, شما خوب هستید؟ بله آقا من خوبم, شما خوبی؟ منم خوب هستم, ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چی؟ آنها خوب هستن. چه کار میکنی؟ من الان مشغول هستم. مشغول هستی؟ داری چه کار میکنی؟
بس تھوڑا سا کام میں ہیلپ کروا رہے ہیں آبا. بگو من دارم به مادرم یا همسر برادرم در کارها کمک میکنم. بله. همسر برادرم من دارم به یا بگو ہمسر برادرم نہیں صرف برادرم. من در کارها به برادرم کمک میکنم. کمک میکنم یعنی من در کارها به مادرم به برادرم من دارم لکھا جائے گا. من دارم کیونکہ ابھی کر رہی ہے نا. من دارم آپ کہیں گے کہ دارم میخورم تو یہ تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. دارم کمک میکنم. اتنا فاصلہ کیوں؟ اس کے ساتھ اتنا ہی فاصلہ ہو جاتا ہے. دارت وہاں پہ استعمال ہوتا ہے, یہ یہاں استعمال ہوتا ہے. من دارم در کارها به برادرم برابر. ٹھیک ہے بھائی, ہم بھی ہوم منسٹر بن گئے. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ ہلو, نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے کیا؟ بلے آقا نہیں آ رہے ہیں. من دارم در کارها به برادرم کمک میکنم. میں کاروں میں اپنے بھائی کی مدد کر رہی ہوں. خیلی خوب, موفق باشید انشاءاللہ. شما بفرمایید, شما دوست دارید برای فارسی یاد بگیرید؟ بله خیلی خوب. خواهر ذهین فاطمه سلام, شما خوب هستید؟ بله من خوب هستم. شما داری چه کار میکنی؟ من با شما صحبت کنم. درس نداشتی شما؟ بله. شما در نهار چه خوردی؟ در نهار. بله. صدای شما نمیرسه. خب آشکار فاطمه سلام, شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام, من خوبم, شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ آنها هم خوب. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما خیلی مشغول هستی؟ بله الحمدلله. الحمدلله مشغول هستی؟ خیلی خوب, مشغول باشید. شما درس یاد گرفتید؟ نه نه من یاد نگرفتم. من درس یاد نگرفتم. خوب یاد بگیرید انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. ذهین فاطمه خواهر صدای شما نمیرسد. آقا شاید نیٹ پرابلم ہو رہی ہے. عذرا خاتون خواهر سلام, خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام, من خوبم, شما خوبی؟ منم خوب هستم. نهار خوردی شما؟ بله. ہلو. بله نهار خوردی شما؟ بله من نهار خوردم. نهار چی خوردی؟ من نهار سبزی و نان میخورم. میخوری یا خوردی؟ خورم. ابھی کھا رہی ہیں؟ نہیں, خوردم تو واضح استعمال کیجئے. خوردم اور میخورم میں فرق ہے. خوردم یعنی کھا چکی, یعنی من نان و برنج خوردم. لیکن اگر ابھی کھا رہی ہیں دارم میخورم, دیکھیے ماضی ہے, یہ محال ہے. خب شما بفرمایید, شما خود شما غذا درست میکنی؟ کیا آواز نہیں آئی؟ خود شما یعنی آپ خود غذا درست میکنی, آپ خود کھانا پکاتی ہیں؟ بله من خودم غذا درست میکنم. خودم یعنی میں خودم یعنی میں خود. من خودم غذا درست میکنم. خیلی خوب, موفق باشید. شما بفرمایید, درس نوشتی شما؟ نه. خیلی خوب, انشاءالله موفق باشید. زهرا سلام, شما خوب هستید؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. داری شکار میکنی؟
بله دارم شما را گوش میکنم. بله از درس راضی هستی؟ بله من از درس راضی هستم. شما دوست داری زبان فارسی یاد بگیری؟ بله الان متوجه میشی زبان فارسی خیلی خوب متوجه میشی؟ بله من خیلی خوب متوجه میشم. شما داری چیکار میکنی؟ دارم من درس گوش میکنم. خیلی خوب. تحسین فاطمه شما هست؟ آقای سامین سلام، شما خوب هستید؟ تحسین فاطمه شما خوب هستید؟ شما داری چیکار میکنی؟ بله من خوبم. مشغول هستی شما؟ بله خوب زامین شما داری چیکار میکنید؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوبم. چیکار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. خیلی خوب. نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. نهار چه خوردید شما؟ من نهار سیب زمینی خوردم. این چی نوشتم؟ بخوانید. بله. مادرم بخوانید. مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست میکنند. مادرم میری ممی بنا رہی ہیں نہ کہ میں میکنم نہیں میکنم. مادرم ہمیں شما متوجہ ہستید؟ سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ مادرم بله امروز برائے نہار چلو مرغ درست میکنند، یعنی میری ممی آج لنچ کے لیے چلو مرغ بنائیں گی یا بنا رہی ہیں چلو مرغ بنائیں گی. کیا کرنا ہے یہاں پر؟ جائے گزین کرنا ہے. خواہرم بله خواهرم امشب ماکارونی. بله دیگه خواهرها این کار میکنن. خواهرم امشب ماکارونی، دخترها هم این کارو میکنن. ماکرون بله دخترها هم این کار میکنن. لڑکیاں یہی کرتی ہیں. بله محرم شبرای بله این بیچاره مادر نگاه میکنید، این بیچاره مادر است که نهار و شام درست میکنند. این دخترها پاستا مکرونی اینا درست میکنند. خیلی خوب. جایگزین کنید. مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست میکنند. میری ممی آج لنچ کے لیے مرغا بنائیں گی، چلو مرغ بنائیں گی. خواهرم امشب برای شام شام ماکرون. کیوں شام کیوں کہا، نہار کیوں نہیں کہا آپ نے؟ امشب ہے نا، امشب کی بات ہے. احسن. امشب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. زہرا زامین حضرت گلچہ فاطمے خنیس فاطمے اشکار فاطمے تحسین فاطمے متوجہ ہستید؟ امشب سے اب یہ جائے گزین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہرم امشب برائے نہار ماکارونی درست نہیں. آپ یہ دیکھیے امشب ہے. امشب رات میں نہار نہیں بنتا ہے، شام بنتا ہے. خواہرم امشب برائے شام ماکرونی درست میکنند. بله مادر بزرگم دیروز برای چلو مرغ برای نهار خورش چلو خورش. جایگزین کنید. کی جایگزین میکنه؟ مادر بزرگم دیروز برای نهار کنیز فاطمه حضرت بگویید. جایگزین کنید. کنیز فاطمه حضرت شما درست کنید. جایگزین کنید. مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو خورش درست میکند. درست کر. دیروز خجرہ کی بات ہے نا. حضرت دیروز یہ حال ہے، پریزنٹ، یہ حال اور مستقبل ہے، فیوچر. یہ دیروز ہے، پاسٹ ہے. پاسٹ کے لیے ماضی بنائیے. مادر بزرگم دیروز برائے نہار چلو خورش درست
दुरुस्त कर्द. कार्द, कर्द दुरुस्त कर्द. दुरुस्त कार्द। मी को ना जायरुद्दीन, देखिए जायरुद्दीन करते हुए सब चीज पे ध्यान दीजिए कि ये अब की बात है, आने वाली बात है, गुजरी हुई बात है। गुजरी हुई है तो उसके साथ माजी, मौजूदा या आइंदा है तो उसके साथ मी ये इस्तेमाल कीजिए। मुतवज्जो शुदी? भले अलाम दुरुस्त कुनित, अलाम जायरुद्दीन कुनित, मादार बुजुर्गान दिरूस चुलू खुरिश दुरुस्त. मशगूल हस्ती अजरा बतूल ना नहीं आवा ना चला फस चला नबी, मैंने कहा आपसे मादर क्या बनाई। बुजुर्गन दुरुस बराए नहार चिल्लू खुरिश दुरुस्त कर दी। आसान से आन्हा आन्हा फर्दा. हालो फर्दा. में खार मशगूल हस्ती ना शुमा के सही बात में वो हाल फरद हॉस्पिटल थी आया थे. आन्हा फर्दा तुख्मे मुर्ग आपस. मुर्गे आपस, तुख्मे मुर्गे आपस. आपस। दुरुस्त जायरुद्दीन कुनीत सही फातिमे आन्हा फर्दा बराए सुबहाने. नहार भी कह सकती हैं और शाम भी कह सकती हैं, क्योंकि पर्दा का मुय्यन थोड़ा ही है। आन्हा फर्दा बराए नहार. नहारी कहिए, आन्हा फर्दा आन्हा फर्दा बराए नहार तुख्मे मुर्गे आपस दुरुस्त मी कुनद. कुनंद. कुनंद. दुरुस्त मी कुनंद. मी कुनंद क्यों? पहली बात तो मी क्यों? क्योंकि आइंदा की बात है, फर्दा आइंदा की बात. फर्दा की नूनदार क्यों? क्योंकि आन्हा है। आन्हा की बात. यहाँ पर कर्द क्यों था? क्योंकि दिरूस था। सिंगल क्यों था? क्योंकि मादर बुजुर्गा मेरी दादी, मेरी दादी सिंगल है, इसलिए दुरुस्त कर्द वाहिद फेल आया था। मुतवज्जो शुदी? भले कोई है जिसे न समझ में आया हो? कनीज फातिमे भले आगा. मुतवज्जो शुदी? भले. इस तरीके की देखिए जो जायरुद्दीन करने वाले नॉर्मल हैं उनमें तो बहुत आसान है कि इसमें थोड़ा सा जहन लगा के, क्यों कि रात की बात चल रही है तो नहार मत लगा देना, शाम। गुजरे हुए दिन की बात चल रही है तो माजी इस्तेमाल लाना, फेल माजी लाना, फेल माजी बायर पाशे। अगर भले गुज़श्ते आज बायर फेले गुज़श्ते भी आ रही, फेले गुज़श्ते है, फेले माजी भी आ रही, अगर फेल आयते हस्त इन हुई जा रही। आन्हा फर्दा बराए नहार तुख्मे मुर्गे आपस दुरुस्त मी कुनान। कनीज फातिमे अलान शुमा दुरुस्त कुनी जायरुद्दीन कुनी अलान शुमा बरादर ज़ादे आम बरादर ज़ादिया में फातिमा. बरादर ज़ादे आम फातिमे बरादर ज़ादे आम फातिमे फातिमे. दिशब. दीशा माही. दीशा कनीज फातिमे दुरुस्त कुनी जायरुद्दीन कुनी बरादर ज़ादे बरादर हम फातिमे बरादर ज़ादे हम फातिमे फातिमे दिशब बराए माही बराए ची बराए शाम. बराए नहार तो यस दिशा में रात का खाना, दिशा बराए शाम रात यानी डिनर के लिए माही दुरुस्त. बल कनीज फातिमे क्या कहेंगे? दुरुस्त कर दे. कर्द. बरादर ज़ादे हम किसे कहते हैं? बरादर ज़ादे हम फातिमे यानी कनीज फातिमा कहेंगे, कनीज फातिमा बरादर ज़ादे यानी भाई के बेटे. तो बरादर ज़ादे हम फातिमे इसका क्या मतलब है? बरादर ज़ादे हम फातिमे यानी भाई चाचा के बेटे. बरादर ज़ादे हम फातिमे यानी मेरी भतीजा. कनीज भतीजा. फातिमा। ओ सॉरी मेरी भतीजी फातिमा. फिर बरादर ज़ादे बरादर यानी भाई, बरादर ज़ादे यानी भाई की औलाद फातिमा यानी मेरे भाई की बेटी फातिमा यानी मेरी भतीजी फातिमा। दिशा बराए शाम माही दुरुस्त का माजी क्यों लाए? क्योंकि दिशा गुजरा हुआ है, माही दुरुस्त का फेल वाहिद क्यों आया? क्योंकि मेरी भतीजी फातिमा एक है इसलिए वाहिद फेल है। गुजरा हुआ फेल क्यों आया? क्योंकि दिशा गुजरी हुई रात को कहते हैं इसलिए। कनीज फातिमा तवज्जो दाश्ते बाशीदा मुतवज्जे बाशीद
کہ دیشب گزرا ہوا ہے، دیروز گزرا ہوا ہے، تو ان کے لیے کیا آنا ہے؟ نہار برائے، آپ نے کیا کہا تھا؟ برائے ماہی مچھلی کے لیے برائے نہار یا برائے شام؟ تو زہرا شما میں فرمائید من فردا شب سالات، من فردا شب سالات. بلے آقا. من فردہ شب برائے نہار شام 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 برائے شام. آغا سلاد تو نہار میں بھی چلتا ہے. کیوں؟ لیکن فردہ شب بھی تو لکھا پردہ ہوا شب ہے. او سوری. بلے آقا. سوری بے بخشید. بے بخشید آقا. من فردا شب سالات. چاہے گزین کنید. من فردہ شب برائے شام سلاد درست می کند. می کنم. خود دیکھیے اس طریقے کی آئندہ، کیونکہ یہ 1 2 3 4 5 جگہ ہو گئی. اگر پانچوں میں ایک غلطی کرتے رہے آپ لوگ، ہر غلطی آپ کی، اس کا مطلب کیونکہ ایک غلطی پہ نہیں، غلطی کرتا ہے انسان کوئی بات نہیں ہے، 1 ہو گئی، 2 کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے، 3 کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے، ہوتے. لیکن اب اگر اتنی 5 جگہ پریکٹس کرانے کے بعد امتحان میں اس طریقے کی تمرین آ جائے اور لکھا ہوا ہو برائے نہار اور ایک جگہ آ جائے امشب یا دیروز اور آپ لکھ دیجئے امشب اور آپ لکھ دیجئے برائے نہار، تو کتنا اچھا برا لگے گا. امشب دیکھنے کے باوجود آپ نے نہیں اس کو نہیں کہہ رہا، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کلی بات کہہ رہا ہوں، سب کی ایک غلطی جن کی بھی ہوئی ہے، اور سب کو کچھ نے پڑھ کے غلطی کی، کچھ نے سن کے پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ غلطی ہو سکتی تھی. تو امتحان میں دھیان حاضر کسے کہتے ہیں؟ دھیان حاضر رکھنا، دماغ حاضر رکھنا اسی کو کہتے ہیں. کہ اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے امروز برائے نہار چھوڑو امروز بھی کنات، تو یہ بھی کنات اس لیے کیونکہ امروز کی بات چل رہی ہے اور نہار کی بات چل رہی ہے. لیکن اگر امشب آ جائے تو رات کو نہار نہیں ہوتا ہے، شام ہوتا ہے، تو اس پہ دھیان ہونا چاہیے. دوسرا می کنت یاد ہے کہ یہاں می کنت نہ اتار دینا، کیونکہ امشب یہاں پہ دیروز والے میں می کنت مت کر دینا، کیونکہ دیروز گزرا ہوا ہے. جب کام گزرا ہوا ہو دن وغیرہ تو فعل گزرا ہوا لانا. ٹھیک ہے. شب پہ دھیان رکھنا، ان چیزوں پہ. اس لیے کہتے ہیں کہ امتحان میں دماغ حاضر. دیکھیے چھوٹی سی ایک مثال تھی، کتنی غلطی ممکن تھی آدمی نے کر سکتا تھا. اب اس پہ آئندہ غلطی نہ کرنا. ٹھیک ہے. اس طریقے کی کبھی بھی آپ سے جائے گزین کروایا جائے تو چوکنا رہیے، آس پاس دھیان رکھیے، زمانے پہ دھیان رکھیے، ورب پہ استعمال، ہر چیز پہ دھیان ہونا چاہیے. بلے عذرا خاتون غنچہ پاتے میں شما ہستی یا مشغول ہستی؟ علامہ مشغول ہستی نہ شما جائے گزین کنید. غنچہ پاتے میں دوستان سے ساتھ نگاہ کنید. دیکھیں پوچھ ایک سے رہا ہوں، دماغ کے دریچے سب کے کھلے ہونے چاہیے. سے ساتھ نیمرو جائے گزین کنید. غنچہ پاتے میں دوستم سے ساتھ ساتھ قبل برائے کنیز فاطمہ کی بہن ہے آپ بھی. برائے نیمرو برائے نہار لکھا ہے. نہیں آگا نہار لگا یا پھر سبحانے لگا، وہی تو سوچ رہی پھر ابھی تو دوستان سے ساتھ تھا برائے نہار نیمرو درست سے ساتھ کام گزرا ہوا ہے. غنچہ پاتے میں دیکھا ابھی پھر غلطی کرنی. 5 جگہ پریکٹس کرانے کے بعد آپ نے دھیان دیجیے سے ساتھ کام گزر چکا ہے 3 گھنٹے پہلے، اس کا مطلب فعل گزرا ہوا استعمال ہوگا. اور آپ کہیں ہی کنات درست کر دے. اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ تو جلد بازی میں بولنے میں وہ ہو رہا ہے، امتحان میں تو لکھ دیں گے. تو
تو یہ کتاب امتحان کے لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہے، بولنے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے. دماغ حاضر، اور جب بولا جب بھی جاتا ہے جب دماغ حاضر ہو. دوستم سے ساتھ کار برائے نہار نیمرو درست کارد، ایک دم منہ سے نکلنا چاہیے. سے ساتھ قبل کی بات ہے، سے ساتھ بعد ہوگا. دوستم سے ساتھ بعد نیمرو درست میکنند. متوجہ شدی؟ بیائی نگاہ کنید. خوب لطفاً جایگزین کنید. مادرم امروز متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. خیلی خوب. آشکار فاطمه رفتن؟ بس اتنی ہی دیر کے لیے آتی ہیں وہ. مادرم امروز برای نهار چرومرغ درست میکند. مادرم امروز برای نهار چرومرغ درست میکند. میری ممی آج لنچ کے لیے مرغا یعنی چلو خورش چلو مرغ بنائیں گی. جائے گزین. خواهرم امشب برای شام ماکارونی درست میکند. مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو خورش درست کرد. حضرت بطول درست کرد. زید فاطمه درست. زهرا زامین درست کرد. کیوں درست کرد؟ کیونکہ دیروز پوچھرا ہوا. بلے. آنها فردا آنے والا ہے یہ. آنها فردا برای نهار تخم مرغ آپاس درست میکنند. کیونکہ آئندہ ہے تو میکنند. اور جمع کیوں نون ڈال؟ کیونکہ آنها ہے. آنہا کی وجہ سے. برادر زادے برادر زادے، برادر یعنی بھائی، برادر زادے یعنی بھائی کی اولاد. فاطمہ یعنی میرے بھائی کی بیٹی فاطمہ، یعنی میری بھتیجی فاطمہ. دیشا برائے شام، کیونکہ دیشا میں رات کی بات چل رہی ہے تو رات میں تو نہار نہیں ہوتا ہے. برائے شام ماہی درست کارد، کیونکہ گزری ہوئی رات کی بات چل رہی ہے تو گزرا ہوا فعل لائیے. ماہی درست کارد. من فردا شب برائے شام. کیوں شام؟ کیونکہ شب کی بات چل رہی ہے. سالاد درست میکنم. دوستم سے ساعت قبل نیمرو درست کرد. کیوں نیمرو درست کرد؟ کیونکہ 3 ساعت قبل کی بات چل رہی ہے. جی. خوب. ریختن یعنی ڈالنا. مضارع میریزام میں ڈالتا ہوں. میریزی. بولیے میریزام، میریزی، میریزام، میریزی، میریزی، میریزان. بولیے میریزان. اگلا والا بولیے پوست کندن. کندن مت پڑھنا، کبھی بھائی کندن کو یاد کرنے لگے. کندن 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 یعنی کھودنا چھیلنا. پوست کندن یعنی چھلکا چھیلنا یا چھلکا چھیلنے کو کہتے ہیں پوست کندن. مضارع کیا؟ کناد. می کناد. تو پوست می کنم. کنم مت پڑھنا کیونکہ کنم بھی ایسے لکھا جائے گا. می کنم بھی ایسے لکھا جاتا ہے، می کنم بھی. بس زبر زیر کا فرق ہے. پوست می کنم. میں چھلکا اتارتی ہوں یا اتارتا ہوں. پوست می کنی. پوست می کناد. آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ مجھے معلوم ہے آپ کو آسان لگ رہا ہوگا، لیکن آسان چیزیں بھی زبان پہ رٹائی جاتی ہیں، چڑھائی جاتی ہیں. میری ذات، میری زیم، میری زیم، میری ذات. پوست می کنم، پوست می کنی، پوست می کناد، پوست می کنی، پوست می کنی، پوست می کنم. ایک کی آواز آ رہی ہے، 4 کے مائک کون ہے؟ بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ حضرت بطول آپ مشغول ہیں. حضرت بطول مشغول هستی شما؟ نه آقا من مشغول نیستم. پس چرا صحبت نمی‌کنی؟ سرخ کردن یعنی فرائی کرنا. یہ ہے سرخ میکنم. بولیے سرخ میکنم. سرخ میکنی. سرخ میکنم. سرخ میکنی. زهرا زمین چرا شما حرف نمیزنی؟ حرف زدن یعنی بولنا. شما چرا حرف نمیزنی؟ آپ کیوں نہیں بول رہی؟ ما حرف میزنیم. حرف زدن یعنی بولنا.
شما چرا حرف نمیزنی؟ زدن کا مضارع کیا؟ زناد. حرف میزناد، زناد، حرف میزناد وہ بولتا ہے. زامین شما هم حرف بزنید. خیلی خوب. سرخ میکنیم، سرخ میکنی، سرخ میکنن. بله، یعنی یہاں پر مرغ، را، در، روغن یا در ماہتاب میریزاد. را اور در اس کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. شیر، شیر، را، در لیوان میریزاد. یہاں سیب را پوست میکنات، پوست کندن کے ساتھ را استعمال ہوگا. سیب را پوست میکنات. سیب زمینی، سیب زمینی را پوست میکنات. بلے. اور اگر پرانے استاد ہوتے تو طلب را پوست میکنات، اسٹوڈنٹ کھال کھینچتے. بل مرغ را سرخ میکنات، سرخ کردن کے ساتھ بھی یہی ورڈ استعمال ہوتا تھا، کھال کھینچ دوں گا تمہاری میں. لیکن خیلی خوب. شما آدم های خوبی هستی، درس یاد میگیری، آپ لوگ اچھے ہیں، پڑھتے ہیں. خیلی خوب. اور آقا ہم لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں. بالے دیگه نہ اگر ہوتے بھی تو میں کیا کر لیتا بھائی، میں نہیں مانتا. آموزش ساعت، آموزش ساعت. بله. خیلی خوب. خب آموزش ساعت، ساعت 2:40 دقیقے. آپ دیکھیے یہی بتایا تھا کہ اس درس میں بھی گھڑی سکھائیں گے، جبکہ یہ بات اب یہ والا میں پہلے سکھا چکا ہوں. ساعت 2:40 دقیقے. مین چیز یہاں پہ سکھائیے یہ والی جو میں پہلے آپ کو، یہ گروپ پہ نواست یا 20 دقیقے پہ نواست. بلے. یعنی ساعت 2:40 دقیقے. کنیز فاتح میں، کنیز فاتح میں 2:40 ہیں ہو رہے ہیں. اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 3 بجنے میں 20 منٹ ہیں. یہی بتایا تھا، میں نے سکھایا تھا. جی ہاں. آپ لوگ ایسے ہو رہے ہیں جیسے کوئی نئی بات بول دی میں نے. نہیں. کنیز فاطمہ تو ایسی ہو رہی ہیں. ہاں کے بیس پہ ہے. کنیز فاطمہ میں، کنیز فاطمہ میں جی ساعت 2:40 دقیقے است. ساعت 2:40 دقیقے است. ساعت 2:40 دقیقے است. 20 دقیقے 20 سے. یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوسرا بھی بتا چکا ہوں. 2:40 ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 3 بجنے میں 20 منٹ ہیں. 3 بجنے میں ساعت 20 دقیقے 20 سے. 20 دقیقے 20 سے. 20 دقیقے 20 سے. دقیقے یعنی 20 منٹ دیر سے. 3 بجنے میں 20 منٹ ہیں، یعنی 2 بج کے. تو 2 طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ، یا تو ٹائم 2:40 ہوئے ہیں یا 3 بجنے میں 20 منٹ ہیں. کنیز فاطمہ نے یہ بتایا تھا. بلے. وہ ساعت 2:40 دقیقے، ساعت 20 دقیقے میں یہ ہم نے سیکھا تھا. اور اگر یہ ایسے ہوتا تو ساعت 2:05 دقیقے. اس کو 3 طریقے سے کہہ سکتے تھے. اس کو ساعت 1 روپے. ہاں، اسے 2:40 کو 2 طرح سے کہا تھا، لیکن اس کو 3 طرح سے کہہ سکتے ہیں. 2 طرح تو یہ ساعت 2:05 دقیقے است. ساعت 5 دقیقے سے 5 دقیقے میں سے 5 دقیقے میں سے 2 ساعت 2:40 دقیقے، ساعت 2:40 دقیقے، ساعت 5 دقیقے میں سے. ایک طریقہ ہو جائے گا ساعت یک رب، یک روپ. رب یک رب سیاس. متوجہ شدید؟ بلے. نگاہ کنید. بلے. خوب نگاہ کنید. الان یہ 2:40. یہ دیکھیے آپ، ساعت 8:45 دقیقے. ساعت 8:45 دقیقے. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زامین
بولیے کنیز فاطمہ، آپ بولیے. 7:46 8:45 بلے 8:45. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 7:15 یعنی 9 بجنے میں 15 منٹ 9 باقی ہے. بجنے میں 15 منٹ. تیسرا طریقہ کیا ہوگا عذرا بطول؟ 8:45 عذرا بطول خیلی مشغول هستی. خیلی خوب، لطفاً بخوانید. کنیز فاطمه شما اول بخوانید. ما 8:40 شام میخوریم. میں نہیں ہے، ہم سب 8:40 پر شام کو کھانا کھاتے ہیں. شام کہاں ہے اس میں؟ شب شام کہاں مطلب ہے؟ رات ڈنر کرتے ہیں. تو یہ کہیے شام ہم یہاں کا شام. ما 8:40 ہم 8:40 پر ڈنر کرتے ہیں. ڈنر کرتے ہیں. دوسرا طریقہ پڑھیے اس کا. ما 20 دقیقے بے نو شام میخوریم. ہم سب جب 20 منٹ باقی ہوتا ہے 9 بجنے میں تب کھانا تو کھاتے اس ہیں. کو ایسے کہیں گے کہ 20 منٹ ہوتے ہیں 9 بجنے میں جب نہیں. یہ جو آپ نے 9 ترجمہ بجے میں کیا، جب 20 منٹ آپ باقی نے جو ہوتا ہے. ترجمہ کیا ہے پتہ کس چیز کا کیا ہے؟ ہنگامی کے 20 دقیقے بھی مانت درس بلے ہنگامی کے 20 دقیقے بے نہمی مانت ما شام میخوریم. یہ اس چیز کا ترجمہ کیا ہے. جس وقت 9 بجنے میں 20 منٹ ہوتے ہیں ہم ڈنر کھاتے ہیں، اس چیز کا ترجمہ کیا ہے آپ نے. جبکہ یہاں پہ یہ جملہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی. ما ہنگامی کے 20 منٹ بے نو نہ، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے. ما 20 دقیقے بے نو شام میخوریم، ہم 9 بجنے میں 20 منٹ پر کھانا کھاتے ہیں. 9 بجنے میں 20 منٹ پر کھانا کھاتے ہیں. شمارے 2 کیا عذرا بطول بخانی شما ہستی بعد از ایشون. عذرا بطول چرا صحبت نے حرف نمی کنی، حرف نمی زنی. عذرا خاتون خواهر شما بخوانید. شماره 2. الرحمن الرحیم. قطر 11:50 دقیقے بے استگاہ میرسد. ٹرین 11:50 پہ اسٹیشن پر آتی ہے. آتی ہے نہیں پہنچتی ہے میرسد. پہنچتی ہے. قطر 2 دقیقے بے 12 بے استگاہ میرسد. ٹرین 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے تب اس 12 بجنے میں 10 منٹ پر. ایک ہی معنی ہے، یعنی معنی الگ الگ ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے. 12 بجنے میں 10 منٹ کہہ لیجئے، یا تو آپ کہیے 12 بجنے میں 10 منٹ یا کہیے 11:50. ٹھیک ہے. مانند مثال بگویید، مانند مثال بگویید. غنچہ ذہین فاطمه خواهر نگاہ میکنی. ساعت 3:35 دقیقه است. ساعت 3:35 دقیقه است. 3:35 منٹ 35 منٹ ہے. ساعت 3:35 دقیقے 3:35 منٹ ہے. 35 منٹ. دوسرا کیا ہے؟ 7:25 دقیقے 4 بجنے میں 25 منٹ ہیں. 25 منٹ ہے. یہ ایک گھڑی کا طریقے، ایک گھڑی کا ٹائم 2 طریقے سے بتایا. ان سب گھڑیوں کا 2 طریقے سے بتانا ہے. ان سب گھڑیوں کا 2 طرح سے بتانا ہے. غنچہ فاطمہ شمارے 1 شما بخانی بگوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساعت فاطمہ اس میں کون سی ہارڈ چیز ہے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ اس میں 53 منٹ نہیں دکھ رہا ہے آپ کو. 7:59 دقیقے. پہلے آگا 7:59 8:50 دقیقے. 7:8
8:57 हो रहे हैं नहीं, या 58 है। पंजाब हाश 7 तो पंजाब हाश दकीक़े आस्त। दूसरा सात हुदूद इसमें हुदूदे का कहीं इस्तेमाल किया है नहीं। तरीकों में? यहाँ पे देखना जरा क्या लिखा है यहाँ पे। मानंद मिसाल बेगुई, जैसे इन्होंने मिसाल दी है ऐसे आपको देनी है। 7 चंद टाइम क्या हुआ है? 7 से वो CO 5 दकीक़े 3:35 हुए हैं। 7:05 में 4 बजने में 25 मिनट हैं। इन दोनों जो मिसाल दी आपने उसका ध्यान दिया उसका आपने 7:09 बजने में नहीं होगा। 2 दकीक़े में 9। 2 दकीक़े में 9। आपने इतना हार्ड बना दिया उसको, इतनी आसान चीज को। इतने दिन से यही बात चल रही है। अजरा खातून खार शुमा बेखानी शुमा इन 7 दोम शुमा बेखानी 7 चांदास 7 चांदास 7 से दकीके से वो 4 दकीके است 7 40 दकीक़े است। दूसरा 7 20 दकीके बे 4 است 7 20 दकीक़े बे 4 20 दकीक़े बे 4। ज़हीन फातिमे खार शुमा बेखानी तीसरी घड़ी का टाइम 7 हफ्तो 50 दकीके است 7 हफ्तो 50 दकीक़े است। 2 दकीके बे 8 7 2 दकीके बे 8 است। بله از را بطول هستی شما صدای من میرسه؟ بله آقا. شما به مانند مثال شما بگوی ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ چلیے نیٹورک چلے گئے، باقی انشاءاللہ کل شب رات ہے، پرسوں 15 شعبان ہے، ہمارے آخری وقت کے امام کی ولادت کا دن ہے، اس کی تبریک پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ 2 دن چھٹی رہے گی انشاءاللہ، جمعہ اور ہفتہ، سنڈے کے دن انشاءاللہ کلاس ہوگی، لیکن آپ لوگ اس کو پورے درس کی پریکٹس کر کے آئیے گا، اس دن ہم اسے اسپیڈ سے آگے بڑھ کے اس درس کو تمام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کر دیں جتنی جلدی ہو سکے۔ بہت پیچھے چل رہے ہیں آپ لوگ، اور تھوڑا آپ کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، کبھی آپ کے نیٹ ورک چلے جاتے ہیں آپ کے ٹائم میں، کبھی آپ لوگ خود اتنے غائب رہتے ہیں تو اتنا نہیں ہو پاتا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ ذرا جلدی جلدی بڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔